صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيد الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى منبع الجود والعطاء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم چیزیں کھل کر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ اتنا درد دل فرمایا تم مشکل میں پڑو تو حضور پر گرا گزرتا ہے حریص میں نہیں کرتا میرے محبوب تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتا ہے کیونکہ وہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم یہ مومنوں پہ رؤوف بھی ہے اور رحیم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دن کو محنت کرتے تھے اور رات کو رویا کرتے تھے وہ اس لیے نہیں تھا کہ مکے میں بلڈنگ اچھی بن جائے اور مدینہ تجربہ کی سڑکیں پکی ہو جائیں وہ اس لیے نہیں تھا کہ جہاں انڈسٹری زیادہ لگ جائے اور روٹی زیادہ پکنے لگ جائے بلکہ وہ اس لیے تھا کہ اللہ کے بندے اللہ والے بن جائیں یہ جو خدا فراموش ہوتے ہوتے معاذ اللہ خود فراموش ہو گئے ہیں یہ رب کو جان جائے ان کی اخلاقی بلندی عروج کو پہنچ جائے حضور کے سینے میں یہ درد تھا کہ یہ لوگ زیادہ سے زیادہ اصلاح پذیر ہو جائیں ان کے اندر اخلاقی رویے بڑے اعلیٰ ہو جائیں ہمارے ہاں ہمیں سارا زور دیا معاشی ترقی پر اخلاقی پر نہ لے سکے اس کا نقصان ہمیں یہ ہوا کہ جو جتنا زیادہ پڑھ لکھ کے آیا نا اس نے پھر اتنی تکنیک کے ساتھ کرپشن کی کہ اس نے جو ہاتھ مارا تو لمبا ہی مارا کیونکہ زیادہ سے آنا تھا نا اخلاقی قوتیں اگر مضبوط ہو جائیں طاقتیں اگر اخلاقی طور پر بہتر ہو جائیں تو پھر کیمرے نہیں لگانے پڑتے پھر انسان سمجھتا ہے کہ مجھے رب کریم دیکھ رہا ہے اگر اس کا عقیدہ توحید مضبوط ہو جائے تو کیمرہ تو کبھی بند نہیں ہوتا ہے اور رب کریم کو نہ ہو جاتی ہے نہ نہیں آتی ہے پھر انسان کی اخلاقی بلندیاں عروج پہ چلی جاتی ہیں اپنے سوسائٹی کے اندر معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم ساتھ لے کے نہیں چلتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درد دل کیا ہے حضور کی سیرت کا فیضان کیا ہے کہ محبوب نے خاص کر توجہ ہی ان لوگوں پر فرمائی ہے خاص توجہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا طبقہ ان پڑھ لوگوں کا ہوتا ہے جب کوئی آدمی اس بات سے آشنا ہی نہیں ہے کہ اس مائک میں کرنٹ کتنا ہے اور بچے کا کیسے جب تک شناسائی نہیں دی جاتی آگاہی نہیں دی جاتی علم نہیں بانٹا جاتا اتنی دیر تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا خیر اور شر کا آپ آگاہی اس طرح دیں ان پڑھ بندے پر محنت اس طرح کریں کہ وہ سمجھ جائے اصل بات کیا ہے لیکن اگر آپ آگاہی نہیں دیں گے دیکھیں نا ایک بچہ بالکل چھوٹا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیز گرم ہے تو وہ تو بڑا بڑا ہاتھ لگا لے گا اور اگر پتہ چل جائے تو کوئی پکڑ کے بھی لگانا چاہے گا تو وہ کھینچے گا کہے گا ادھر نہیں جانا کیوں کہ آپ اسے پتہ چل یہ بات سمجھ لیں کہ جتنا علم آتا جاتا ہے اتنا خوف خدا بھی آتا جاتا ہے میں دلیل دیتا ہوں قرآن مجید نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ رب سے ڈرتے ہیں سبحان اللہ یہ علم جیسے جیسے آتا ہے نا چلے ایک سادی مثال دیتا ہوں جلدی سمجھ میں آ جائے پیر ان پڑھ ہو نا اس کی کرامتیں زیادہ ہوتی ہیں اور پڑھا لکھا پیر اگر پیری مریدی کرے بھی تو کرامتیں تھوڑی ہوتی ہیں کیوں اس لیے کہ ان پڑھ نے تو سوچنا نہیں جو مرضی کہتے رہنا ہے اور پڑھے لکھے بندے نے پھر بھی کوئی بات کرنی ہے تو ذرا حدود کا خیال کرنا ہے سوچ سمجھ کے چلنا ہے اس لیے اکثر لوگ کہتے ہیں علماء کی کرامتیں کیوں نہیں تو میں کہتا ہوں علماء کی کیسے ہوگی کرامتیں انہوں نے تو ڈر کے بات کرنی ہے جو کرنی ہے جڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں جڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں
سے بات کریں گے بھائی. سبحان اللہ. تو میرے عزیز علم جب آپ دنیا میں سوسائٹی میں عام کر دیتے ہیں, شعور جب عام کر دیتے ہیں, نبی کریم نے نا علم کی طرف توجہ کی. حضور نے فرمایا جاہل کو عالم کرنا ہے, جو وارث ہے ان پڑھ کو پڑھا لکھا کرنا ہے. اور فرمایا میں خود دنیا میں ایک استاد بن کے آیا ہوں. حضور نے وہ دیہاتی لوگ جو بالکل ان پڑھ تھے کل تک, ہم پتہ کیا کرتے ہیں, ہم شدت کرتے ہیں, سختی کرتے ہیں ان پڑھ لوگوں کو. ان پڑھ کو جاہل کہہ کے جان چھڑانا تو آسان کام ہے, کوئی بھی چھڑا لے گا. میں بھی تقریر کرتا ہوں, بلکہ جنازے کے سامنے کھڑے ہو کے مولوی صاحب کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں لوگوں کو دعائے قنوت ہی نہیں آتی, لوگوں کو جنازہ ہی نہیں آتا. تو بھئی آپ بتائیں آپ نے کتنوں کو سکھایا ہے؟ سبحان اللہ. اس دن آپ نے لوگوں کو بلایا تھا کہ آؤ آج جنازہ سکھانا ہے, بغیر سکھائے ہی آپ نے لوگوں پر شکوہ کر دیا. میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا حرم شریف کے لیے, ایک نوجوان ہماری پچھلی سیٹ پہ بیٹھا تھا, تو ایک بزرگ آ گئے. سارے لوگ روز ٹریول نہیں کرتے, جو وارث ہے سب کو نہیں پتا ہوتا کہ میں نے بولڈنگ کیسے کرانی ہے اور سیٹ بیلٹ کیسے باندھنا ہے اور میں نے اپنی سیٹ دیکھ کے وہاں کیسے, سب کو نہیں پتا ہوتا. تو نوجوان پیچھے بیٹھے, ایک بزرگ آ گئے, اور ویسے بھی کچھ غریب ہوتے ہیں, کمیٹیاں ڈال کے بھی تو عمرہ کرنے جاتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, بے شک بے شک. مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ترس گئے, کئی کمیٹیاں ڈال کے بھی تو جاتے. تو ایک بابا جی اندر داخل ہوئے تو ان کا خیال تھا بس ہے, تو جہاں سیٹ ملی بیٹھ گئے. اب وہ عملے کے لوگ جھگڑا کرنے لگ گئے. وہ پیچھے جو نوجوان بیٹھا تھا وہ کیا کہہ رہا ہے, کہتا ہے ساڈے پنڈ دے بندے نہیں سیانے ہو سکتے, دیکھو ان کو آ جاتے ہیں پتہ ہی کوئی نہیں کسی بات کا. تو میں نے پیچھے پلٹ کے کہا کہ آپ کے گاؤں کے؟ میں نے کہا ہاں. میں نے کہا تعلیم کتنی؟ انہوں نے کہا میں نے ایم بی اے کیا ہوا ہے. تو میں نے کہا اگر آپ ایم بی اے ہیں, آپ کے پاس ابھی ڈگری ہوتی تو میں پھاڑ دیتا آپ کی ڈگری. اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ میرے گاؤں کے ان پڑھ بابا جی ہیں, تو پھر تو آپ کورٹ کے دروازے پہ استقبال کرنا چاہیے. بے شک بے شک. پھر تو آپ کو سیٹ نمبر دیکھ کے خود بٹھانا چاہیے تھا, اپنے ہاتھوں سے سیٹ بیلٹ باندھ کے کہنا چاہیے تھا بابا جی میں فلانی سیٹ پہ بیٹھا ہوں, دوبارہ ضرورت پڑی تو پھر آواز دے لینا. لیکن آپ دور بیٹھ کے یہ سکھایا آپ کو علم نے. رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان پڑھ لوگوں کو ادب سکھایا. ایک شخص نے آ کے مسجد نبوی شریف میں, ابھی وہاں مسجد بنی کب تھی, عرب میں کہاں مسجد, اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا. صحابہ کو جلال آیا تو میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ. اس نے پیشاب کر لیا تو فرمایا اس پر پانی بہاؤ, اور پھر ادب کے ساتھ دست شفقت پھیر کے فرمایا مسجدیں پیشاب کے لیے نہیں ہوتی. اس شخص کو بھی سمجھ آ گئی, نظریں جھک گئی. بلکہ اس سے زیادہ آپ آگے بڑھیں تو قاضی اعجاز رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لکھی ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک شخص نے آ کے حضور سے کچھ مانگا, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا. وہ چونکہ ان پڑھ آدمی تھا, بدو تھا, دیہاتی تھا, وہ چیز کا معیار نہیں دیکھ رہا تھا, مقدار دیکھ رہا تھا. کچھ چیزوں کی مقدار زیادہ نہیں ہوتی, معیار بڑا ہوتا ہے. وہ دیکھ رہا تھا اتنا سا ملا ہے, اور اسے یہ نہیں پتا کہ محبوب سے اگر قطرہ مل جائے تو ساری نسلیں کھائے تو ختم نہیں ہوتا. وہ سمجھ رہا تھا یہ تو تھوڑا سا ہے. اس نے نا فوری طور پر ایک بات کی جو ٹھیک نہیں تھی. وہ کہنے لگا جی میں تو بڑی تعریف سن کے آیا تھا, معاذ اللہ آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا. حضرت عمر فاروق نے تلوار نکال لی, فرمایا اس کی گردن ماروں گا. حضور نے فرمایا عمر ٹھہر جا. محبوب گھر لے گئے, اتنا دیا تھا نا اس سے ڈبل کر کے دیا. اس کی آنکھوں میں اور طلب دیکھی تو اور ڈبل کر دیا, اور طلب دیکھی تو اور ڈبل کیا. اب وہ اٹھاتا ہے تو اس سے اٹھایا نہیں جاتا. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہنے لگا سونے دنیا بڑی دیکھی ہے, آپ جیسا سخی کوئی نہیں دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات باہر جا کے بھی کرو گے, صحابہ کے بیچ بھی. کہنے لگا جی کر دوں گا. وہاں سے باہر آیا اور آ کے کہنے لگا لوگوں زمانہ بڑا دیکھا, ان جیسا سخی کوئی نہیں دیکھا. اب محبوب کیا فرمانے لگے, فرمایا اگر تم اس سے پہلے قتل کر دیتے دوزخ میں جاتا. اب جس عقیدے میں ہے رب جنت عطا کرے گا. سبحان اللہ. فرمانے لگے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ سنو, میری اور تمہاری مثال
اس شخص کی طرح ہے جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی، ناک سے نکیل نکل گئی، لوگ پکڑنے کے لیے دوڑتے تھے، کسی نے نیزہ اٹھایا، کسی نے ڈنڈا اٹھایا، کسی نے تلوار اٹھائی، وہ زخمی تو ہو گئی پر وہ قابو نہ آئی۔ اللہ کرے میں سمجھا سکوں آپ کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں زخمی ہو گئی پر قابو نہ آئی، پھر اس کا اپنا مالک آ گیا، اس نے لوگوں سے کہا پیچھے ہٹو، تم نے میرے جانور کو کتنی تکلیف دی۔ سبحان اللہ۔ پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے زمین سے تھوڑا سا چارہ اٹھایا، اونٹنی کو دکھایا تو وہ دوڑی آئی، اس کو چارہ کھلایا، اس کی پشت پر حضور نے دست مبارک پھیرا۔ محبوب فرماتے ہیں اس نے دست مبارک پھیرا، پھر بغیر کسی کی مدد کے اس پر سوار ہو گیا اور جاتی دفعہ کہنے لگا تم نے میری اونٹنی کو بڑی تکلیف دی، اونٹنی میری ہے، سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے۔ سبحان گویا اللہ۔ محبوب فرمانے لگے لوگوں امت میری ہے، اس کو کیسے دین سکھانا ہے یہ طریقہ بھی اللہ نے مدینے والے رسول کو ہی عطا فرمایا۔ بے شک بے شک۔ کس طرح ان کو سمجھانا ہے یہ مجھے سلیقہ آتا ہے، تھوڑا سا نا حکمت کے ساتھ۔ ہم نا اپنے حق میں کسی کو قائل کریں تو ہمیں سارا طریقہ آتا ہے، صحیح کہہ رہا ہوں، اپنے حق میں قائل کرنا ہو تو طریقہ نہیں آتا۔ ہاں نہ تو کرو نا، ہاں آتا ہے۔ چلے مثال دیتا ہوں سمجھ آئے گی۔ 50,000 کی ضرورت بھی پڑ جائے کسی سے، فون کیا بھائی کدھر ہے تو وہ کہتا ہے کام بتا، کہتا نہیں ٹیلی فون والا کام نہیں، تو بتا میں تو 2 بجے آؤں گا، رات کو کہتا تو 3 بجے بھی آ، میں مل کے ہی سوؤں گا تجھے۔ پھر وہاں جاتے ہی 50,000 نہیں مانگتا، پہلے اپنی مجبوری سناتا ہے، پھر منت کرتا ہے، پھر وقت پر واپس کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ جب وہ پوری طرح قائل ہو جائے تو آخر میں کہتا ہے 50,000 چاہیے۔ میں کس درد سے یہ بات عرض کروں، اپنے حق میں قائل کرنا ہو تو سارے طریقے آتے ہیں، اور اگر اللہ رسول کے حق میں قائل کرنا ہو اللہ اللہ۔ پھر کسی حکمت کا نہیں پتا، پھر کوئی دائنائی نہیں آتی، پھر ہمیں وہ سلیقہ نہیں آتا کہ ہم لوگوں کو کس طرح قائل کر کے اللہ کے گھر میں لے آئیں۔ وہ بھی تو سلیقہ ہمیں آنا چاہیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، دانائی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی جانب بلائے۔ او بھائی لوگ 2 سال تبلیغ نہیں کرتے اور کہتے ہیں یہ لوگ نہیں ٹھیک ہو سکتے، جی ختم۔ ابھی آپ کو جمعہ 8 دن نہیں ہوئے میدان عمل میں آئے اور آپ کہتے ہیں یہ بندے نہیں سیانے ہو سکتے۔ او بھائی تھوڑی محنت تو کر، ذرا ٹھہر تو صحیح۔ اور ویسے بھی ہمارے ذمہ بندے ٹھیک کرنا نہیں، ہمارے ذمہ تو اذان پڑھنا ہے، ڈیوٹی کرنی ہے، ڈیوٹی۔ میری بات سمجھ رہے؟ ڈیوٹی صحیح کریں گے، صحیح ڈیوٹی کریں گے۔ جتنے نبی دنیا میں آئے کامیاب ہو کے گئے، تمام انبیاء کامیاب ہوئے، لیکن کسی کا 2 لوگوں نے کلمہ پڑھا، کسی کا 6 نے پڑھا، وہ کامیاب گئے۔ کیوں؟ کہ ہدایت تو اللہ نے دینی ہے۔ بے شک۔ ان کے ذمہ تبلیغ تھی، وہ تبلیغ انہوں نے پوری کی، ڈیوٹی انہوں نے پوری کی۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ ہم نے نا ڈیوٹی کرنی چھوڑ دی ہے۔ مولوی صاحب تبلیغ کریں گے، او میاں آپ بھی تبلیغ کریں، دکان پہ بھی کریں، مکان پہ بھی کریں، گلی میں بھی کریں، چوک میں بھی کریں، چوراہے میں بھی کریں۔ بلغ عنی ولو آیا، حضور نے پوری امت کو ذمہ لگایا، ایک قائد پہنچے تو آگے بتاؤ۔ لوگوں کو قائل اور جلدی پریشان نہ ہو۔ ہمارے یہاں بڑی جلدی مایوسی آتی ہے، بالخصوص میرا نوجوان کہتا ہے یہ ملک نہیں ٹھیک ہو سکتا، یہ لوگ نہیں ٹھیک ہو سکتے، اور نہ اتنی جلدی پریشان ہوا کرے۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کا۔ اتنی جلدی آپ دیکھیں نا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ ایکو ذرا کم کر کے اگر آواز تھوڑی کھول دیں تو میں کچھ دنوں سے بیمار ہوں، پریشان نہ ہوئیے گا میری بات سے۔ میں کام نہیں بتاتا ساؤنڈ والے کو، میرا اپنا ایک ذہن ہے، میں کہتا ہوں اتنے لوگوں میں ایک بندے کو نامینیٹ کر کے کام بتائیں تو عجیب سا لگتا ہے، اخلاقاً تھوڑا سا نا دقت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ میری بات پر توجہ کریں گے، ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ دوستو حضور طائف چلے گئے، 10 دن قیام کیا طائف میں۔ میں آیا ہوں، اتنے سارے لوگوں نے استقبال کیا، پھول پھینکے، آپ نے بڑی پیار کی، حضرت نے بڑی محبت فرمائی۔
اور میں 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے رخصت ہو جاؤں گا اور پھر بھی میں کہوں کہ جناب لوگ سنتے نہیں، تو یہ میرے خیال ہے میری کمزوری ہے. بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، وہ تو ہم ہی سو گئے داستان کہتے. 10 دن محبوب نے قیام کیا. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم تو اتنی آسانیاں ملتی ہیں ہمیں، اس کے باوجود نخرہ ہے کہ وہ کہیں قابو نہیں آتا. لیکن 10 دن محبوب پاک نے قیام کیا، یہ ہمیں سیکھنا چاہیے. ایک بندے نے بھی حضور کی بات نہیں سنی، الٹا روڑے مارے. محبوب واپس آ گئے. فرشتہ حاضر ہوا، یا رسول اللہ حکم کریں تو 2 پہاڑیوں کے بیچ رکھ کے مسل نہ دے. معاف ہم بھی کرتے ہیں، لیکن اگر سامنے والا تگڑا ہو تو پھر کہتے ہیں میں نے اللہ پہ چھوڑا. تو کیا وہ تگڑا ہے نا؟ اگر کمزور ہو تو پھر تو پیس کے رکھ دیں گے. تگڑا ہو کے معاف کرنا یہ کمال ہے. فرشتے نے عرض کی حضور پہاڑوں کو حکم دے تو پیس نہ دے. حضور نے فرمایا نہیں بھائی تو جا. حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میں ساتھ تھا. عرض کی یا رسول اللہ ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا اور آپ ابھی بھی دعائیں کر رہے ہیں. حضور دعا کرتے یا اللہ انہیں عقل کوئی نہیں، انہیں ہدایت دے دی، سیاڑے ہو جائے. محبوب ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جاہل ہے مالک، انہیں سمجھ دے دے. یا رسول اللہ ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا اور 10 دن لگائے. تو یہ حضور کی شان ہے. یہ نبی پاک ہمیں امید دلاتے ہیں اپنی طبیعتوں کو تازہ رکھو، دلوں کو جوان رکھو، حوصلوں کو بڑا رکھو. محبوب فرمانے لگے نہیں نا یہ مانتے تو نہ مانے، مجھے امید ہے یہ نہیں مانیں گے تو ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی. سبحان اللہ. اگلی نسل پہ امید لگا لیتے، اگلی نسل مان جائے. اپنی زندگی میں یہ جو لوگ ہیں سادے، ان پڑھ، دیہاتی، کمزور، ان کو سمجھانا ہے. ہم نے ان کو لے کے چلنا ہے. ہمارے یہاں جو آدمی کسی گاؤں سے ڈاکٹر بنتا ہے وہ ویسے ہی گاؤں چھوڑ جاتا ہے. جو اچھا لیکچرار بن جاتا ہے وہ ویسے ہی شہر میں نہیں رہتا. گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. پھر ان کو وہ گاؤں کی سڑکیں کچی لگتی ہیں. پھر ان کو محسوس ہوتا ہے ادھر کیسے رہوں، کس طرح کر کے یہاں بسوں، کیسے میں آباد ہوں. او بھائی کچھ کردار ادا کریں. ایک تو ان پڑھ آدمی کے ساتھ اپنا لہجہ اس طرح کا کریں، اور یار 2 کو قرآن پاک ٹھیک کرا دیں، 3 کو شعور دے دیں. ایک بندے کے پاس بیٹھ کے حضور کی یاد میں رو گے وہ بھی رو پڑے گا. یہ رونا بھی تقسیم ہوتا ہے، اس کا بھی فیض ہوتا ہے. 2 کے پاس بیٹھ کے نعت شریف پڑھو گے تو ان کو سمجھ آئے گی کہ یہ کہنی چاہیے. تھوڑا تھوڑا شعور بانٹے. ایک جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو اور دیے سے دیے کو جلاتے چلو. ایک تو یہ کام. دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ادھر دیکھنا کیا کہنے لگا. سرکار نے نا گناہگاروں سے پیار کیا. کن سے؟ گناہگاروں سے. ذرا بول کے بتانا. گناہگاروں سے. گناہ سے نفرت ہونی چاہیے. اللہ. گناہگار سے تھوڑی کر دوں. مجھے اپنی ساری غلطیوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہے اور کسی کی ایک غلطی کو پتہ چل جائے بھائی. اور پھر وہ نا مکتوبات 2 صدی میں ایک بات بڑی انوکھی لکھی. حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام سے رب کریم نے فرمایا بستی میں جو سب سے نیک آدمی ہے ڈھونڈ کے لائیں. اب جس کو حضرت موسیٰ نیک کہیں وہ کتنا کو نیک ہوگا. حضرت کلیم جسے نیک فرمایا علیہ السلام، ایک بندہ ڈھونڈ کے پیش کیا مالک یہ سب سے نیک ہے. رب کریم نے فرمایا اب اس کی ڈیوٹی لگاؤ، جو سب سے گناہگار ہے اسے یہ ڈھونڈ کے لائے. ویسے اگر گناہگار ڈھونڈنے کی ڈیوٹی میری اور آپ کی لگے تو ہمارے علاوہ سارے گناہگار، کوئی صحیح نہیں بنتا. نہ رابطے والے ٹھیک، نہ پولیس والے ٹھیک، نہ ریلوے والے ٹھیک، نہ زراعت والے ٹھیک، نہ مولوی ٹھیک، نہ پیر ٹھیک، کوئی ٹھیک نہیں، صرف میں ٹھیک. خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. سبحان اللہ. اللہ بچائے اس کام سے. کتنا انسان بدگمان ہو جائے رب کے بندے. آپ ڈھونڈ کے لائے تو شخص عرض کرتا ہے ضرورت کام میرے لیے مشکل ہے. فرمایا بھئی آپ نہیں کرنا. عرض کی 3 دن کی مہلت دیں. 3 دن کی مہلت ملی. 3 دن کے بعد وہ شخص آئے جنہیں حضرت موسیٰ کلیم نے سب سے نیک کہا. پتہ کس طرح آئے؟ اپنے گلے میں رسی باندھی.
اور حضرت کلیم کے ہاتھوں میں لا کے تھمائی، عرض کی حضور میں نے پوری تفتیش کی ہے، کچھ لوگوں کی غلطیاں